بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لائب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت عداس علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت عداس علیہ السلام کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اپنا دین تبدیل کر لیا۔ حضرت عداس علیہ السلام جو کہ نصرانی قوم سے تعلق رکھتے تھے، گر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ہی ملاقات میں متاثر ہو گئے، جس کے بعد حضرت عداس علیہ السلام نے اپنا قبلہ درست کر لیا۔ آئیے حضرت عداس علیہ السلام کا اسلام قبول کرنے کا سچا ترین واقعہ جانتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب ضرورت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی منفرد اور معلومات سے بڑی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کی غرض سے مکہ سے ہجرت کر کے طائف چلے گئے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو رائے دین پر لانے کی انتھک کوشش کی، اور انتہائی کوششوں کے باوجود ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے بہت ظلم سہے۔ طائف مکہ کے مغرب میں واقع ایک شہر ہے جو کہ انتہائی ٹھنڈا شہر مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا یہاں ایسے لوگوں سے ہوا جن کو دین اسلام پر لانا ناممکن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی لہو لہان کیا گیا، نعوذ باللہ۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہار نہیں مانی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا پیغام حق لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اس دوران آنے والی ہر طرح کی مصیبت اور تکلیف کو رد کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت عداس علیہ السلام مکہ سے طائف ہجرت کر گئے، جو کہ مکہ سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر ایک پررونق شہر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے ظلم ڈھائے اور تکلیف دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بچانے کے لیے ایک انگور کی جھاڑی کے پیچھے پناہ لے لی اور اس بیل کے سائے میں چھپ گئے۔ اس دور میں طائف کے بڑے چودھری ربیہ کا اس شہر پر راج تھا۔ جب اس انگوروں کے باغ میں چودھری کے بیٹے شیعہ اور اتبا آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آ گیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے غلام حضرت عداس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور پیش کرے۔ حضرت عداس علیہ السلام نے انگوروں کو ایک تھالی میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عداس علیہ السلام کے لائے ہوئے انگور تناول کرنا شروع کیے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ حضرت عداس علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو حیرت میں آ گئے اور کہا کہ اس شہر میں کوئی بھی یہ کلمات ادا نہیں کرتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عداس علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عداس علیہ السلام نے کہا کہ ان کا وطن نینوا ہے اور مذہب نصرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہی نینوا ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عداس علیہ السلام، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس اللہ کے نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اس بات پر حضرت عداس علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک چوم لیا اور آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس ویڈیو سے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر لوگوں نے بہت ظلم توڑے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان مظالم کی وجہ سے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے خوش ہو کر ہی حضرت عداس علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا اور ایک عیسائی کے مذہب کو ٹھکرا کر اس مذہب میں آ گئے جس میں ان کو بے حد دلچسپی تھی۔